کیا موجودہ طالبان پچھلوں سے مختلف ہیں؟ یہ وہ طالبان تو بہرحال نہیں ہیں جن کے امیر ملا عمر تھے اور ان کے صف اول و دوم کے متعدد ساتھی دارالعلوم اکوڑا خٹک یا جامعہ بنوریا ٹاؤن کراچی کے فارغ التحصیل تھے، اور جنہیں اس وقت کے پاکستانی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر اپنے بچے کہا کرتے تھے، اور جن کے بارے میں ہر پاکستان مخالف افغان کا یہ خیال تھا کہ ان کی جنگی حکمت عملی کے تالے کی چابی ISI اور ڈپلیکیٹ چابی سعودی انٹیلیجنس کے پاس ہے۔ اور اس بات کو تقویت اس بات سے ملی جب صرف 3 ممالک نے امیر المومنین کی قندھاری امارات کو تسلیم کیا، جو کہ پاکستان، متحدہ عرب امارات و سعودی عرب تھے۔ مگر جلد ہی طالبان کے ان بے خوابوں و پشت پناہوں پر کھلتا چلا گیا کہ طالبان محض مدرسے نہیں افغان بھی ہیں، ان کا اسلامی نظریہ بھی افغان برانڈ ہے۔ سینئر صحافی وسعت اللہ خان مزید لکھتے ہیں کہ یعنی کچھ دیوبندیت، کچھ قوم پرستی، بہت سا پختون ولی یعنی پختون آنر کوڈ اور قبائلی انداز کی سخت گیری کا ایک مقامی آمیزہ۔ اور پھر یہ بھی واضح ہوتا چلا گیا کہ طالبان اپنی مدد کے بدلے پاکستان اور خلیجی ممالک کے احسان مند صحیح مگر وہ اظہار تشکر کے لیے متواتر پرشی اسلام کی برصغیری درباری کلچر سے کوسوں دور ہیں۔ جب طالبان کی پہلی نسل نے بامیان میں گوتم بدھ کے 2 مجسموں کو توپ دم کر دیا، جب انہوں نے ڈیورن لائن کو سابق افغان حکومتوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مستقل سرحد ماننے کے پکے سمجھوتے سے انکار کر دیا، جب انہوں نے وسطی ایشیا سے جنوبی ایشیا تک گیس پائپ لائن منصوبے میں تعاون سے انکار کر دیا، جب انہوں نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی صلاح کے برعکس القاعدہ کی مہمان نوازی کا فیصلہ کر لیا، اور جب 9/11 کے بعد انہوں نے پاک سعودی اسٹیبلشمنٹ اور اپنے خیرخواہ علماء کرام کے مشورے پر القاعدہ کی مہمان نوازی سے ہاتھ اٹھانے سے انکار کر دیا، تب کہیں جا کے طالبان ساڑے برخوردار نے سمجھنے والوں کو پتہ چلا کہ یہ برخوردار اتنے بھی سعادت مند نہیں بلکہ ہوشیار دیوانے ہیں۔ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمارا خواب تھا، مگر طالبان نے پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ لے لی۔ طالبان کی پہلی نسل کہ جس کا دار و مدار ہی پاکستانی و خلیجی اخلاقی، مادی اور سفارتی مدد پر تھا، اگر وہ بھی ہماری خواہشات کے اعتبار سے تابعدار ثابت نہ ہو سکی تو طالبان کی موجودہ نسل سے مرضی کے معاملات طے کرنے میں کہیں زیادہ مشکل پیش آ سکتی ہے۔ گزشتہ طالبان نسل کے برعکس موجودہ نسل کی تربیت و رگڑائی 20 برس پر پھیلے میدان جنگ میں ہوئی ہے۔ پہلی نسل کے برعکس یہ نسل نہ صرف تصاویر کھنچوانے سے نہیں ہچکچاتی بلکہ اسے بین الاقوامی و علاقائی سیاست کی ابجد، بڑی طاقتوں کی گریڈ گیم اور مذاکرات کے آرٹ سے پچھلوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ واقفیت ہے۔ پہلی نسل کی قیادت 100% پشتون اور وہ بھی جنوبی افغانستان کے پشتونوں کے ہاتھوں میں تھی۔ دوسری نسل میں آپ کو پشتونوں کے ساتھ ساتھ ازبک، تاجک، ہزارہ حتیٰ کہ بلوچ نژاد طالبان کمانڈرز بھی مل جائیں گے۔ پہلی نسل کے طالبان کو کابل میں حکومت بنانے میں کامیابی کے باوجود شمالی افغانستان کو عسکری اعتبار سے اپنے زیر نگیں لانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا، پھر بھی مکمل کامیابی نہیں ہوئی۔ مگر طالبان کی موجودہ نسل کی بیشتر توجہ اس وقت وسطی ایشیائی ریاستوں سے متصل شمالی صوبوں اور ایران سے متصل مغربی صوبوں پر کنٹرول کی کوشش پر ہے۔ پہلی نسل کے طالبان کو جب بھی کوئی مشاورتی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ پاکستان میں اپنے داراتی و مدرسی دوستوں کی جانب دیکھتے تھے، مگر موجودہ طالبانی قیادت زیادہ معاملہ فہم ہے، اس کی قطر سے اچھی سلام دعا ہے، قطر مخالف سعودیوں سے بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، ایران قیادت سے بھی ہیلو ہائی ہے، ترکوں سے بھی کوئی خاص مخاصمت نہیں، روسی بھی ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، چین بھی انہیں ایک عامل افغان قوت تسلیم کرتا ہے، اور وسطی ایشیائی ریاستوں کو بھی کابل پر طالبان کے ممکنہ قبضے سے کوئی خاص تشویش نہیں ہوگی اگر وہ اپنے مذہبی، قانونی و ریاستی تجربات صرف افغانستان تک محدود رکھیں۔ طالبان کی موجودہ قیادت کو سابقین کی نسبت بخوبی اندازہ ہے کہ ایک بار اقتدار چھن جائے تو دوبارہ بہت جانی نقصان اور طویل عرصے کے بعد ہی ہاتھ لگتا ہے، چنانچہ خارجہ پالیسی میں مہم جوئی کو بس اتنی جگہ دی جائے جو آس پاس کے ممالک اور بڑی طاقتوں کو ہضم ہو سکے۔ پچھلے طالبانی نسل کو معیشت سے زیادہ نظریے کی پرواہ تھی، موجودہ نسل نے گزشتہ 20 برس میں شاید یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ نظریہ اقتدار تو دلا سکتا ہے مگر اسٹیٹ کرافٹ کی گاڑی کا انجن تقویٰ سے نہیں پٹرول سے چلتا ہے، اور پٹرول صرف پرہیزگاری سے نہیں بلکہ پیسے سے آتا ہے۔ پلے پیسہ نہ ہو تو پھر بین الاقوامی امداد اور قرضوں تک رسائی محض اخلاص کی بنیاد پر نہیں بلکہ کچھ لوگ کچھ دو کا اصول برتنے پر ہی ہوتی ہے، اور اس پر سود بھی دینا ہوتا ہے، اور اس وقت 70% افغان بجٹ باقی دنیا کا عطیہ ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ موجودہ طالبان گزشتگان کے مقابلے میں کم آدرشی اور زیادہ عملیت پسند ثابت ہوں گے، ورنہ یہ کمپنی تا دیر و تا دور نہیں چل پائے گی۔ قبضہ کرنا کسی بھی لڑائی میں پہلا مگر آسان مرحلہ ہوتا ہے، اصل لڑائی قبضے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اسے جیتنے کے لیے تو ان کرہن ہی صحیح دنیا داری سیکھنا اور برتنا
ناگزیر ہے۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، غالب فرماتے ہیں کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔